آج لڑکے والے آ رہے، سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ پیرزادہ مینشن کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کیونکہ آج خان مینشن کے سب سے بڑے بیٹے ابتسام علی خان کی بڑی بیٹی کا رشتہ جو طے ہونا تھا، بہت ہی اونچے خاندان سے رشتہ جڑنے جا رہا تھا۔ مکمل ارینج میرج تھی۔ آنیہ ابتسام خان، ابتسام اور ابرش کی بڑی بیٹی، شہزادیوں جیسا حسن آن بان رکھنے والی، نرم و نازک سی، دھیمے مزاج والی، دکھنے میں باپ جیسے نین نقش تو دھیما مزاج اپنے نانا جیسا، ماں باپ کی فرما بردار اور سب کی آنکھوں کا تارا۔ گھر کی بڑی بیٹی آنیہ ابتسام، آج اس کا رشتہ طے ہو رہا تھا۔ انابی جان نے خان مینشن کو کیا خوب ہی سجایا تھا، اپنی پوتی کا رشتہ طے کر رہی تھی نا۔ اب وہ پہلے سے تھوڑا کمزور ہو گئی تھی، لیکن ان کا دبنگ انداز آج بھی خان مینشن میں گونجتا تھا۔ مٹھائیاں کہاں رکھی ہیں؟ عروش نے ملازمہ سے عجلت میں پوچھا۔ عروش ارتسام خان کے اس گھر کے چھوٹے بیٹے ارتسام کی بیوی، جن کے 2 بیٹے تھے، تراب اور روحاب، دونوں ہی بالترتیب آنیہ سے 5 اور 6 سال چھوٹے تھے۔ اس وقت آنیہ کے رشتے کی خوشی سبھی کر رہے تھے اور آنیہ اس کو تو بالکل اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھی۔ جی بس فائز چچا لانے والے ہیں، بلو نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ کہنے کو تو خان مینشن کی ملازمہ تھی، لیکن ناز نخرے بھی نوابوں کی ہی طرح کے تھے۔ لڑکے والے آنے والے ہوں گے، انابی جان نے کوئی کمی بیشی دیکھی تو ناراض ہو جائیں گے۔ جاؤ جا کے پتہ کرو، عروش نے وقت دیکھتے بلو سے کہا اور آگے بڑھ گئی کہ تبھی تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آئی۔ وہ خان مینشن کی تتلی تھی، ہنستی مسکراتی، کھیلتی کودتی، ہر ایک کو خوش رکھنے اور اپنی ذات میں مگن رہنے والی۔ آنیہ سے 2 سال چھوٹی ہانیہ ابتسام جو تھی تو اپنی بہن کا پرتو، لیکن کانفیڈنس میں اس سے بہت آگے۔ اس کے ہر انداز میں تیزی تھی، خوبصورتی میں اپنی ماں ابرش مجیب شمس کی کاپی تھی۔ جتنی آنیہ ٹھنڈے مزاج کی تھی، ہانیہ اتنی ہی غصیلی اور سخت مزاج۔ ماشاءاللہ، خان مینشن کو آج پہلی بار اپنے پورے ہوش و حواس میں اتنا سجا سورا دیکھ رہی ہوں۔ ویسے انابی جان، لاسٹ ٹائم کب سجایا تھا اس مینشن کو؟ سیب باسکٹ سے اٹھا کر کھاتے وہ وہیں صوفے پر براجمان ہوتی انابی سے بولی۔ بہت دفعہ سجایا ہے اس مینشن کو بیٹا۔ انابی ماضی میں کھوسی گئی۔ انابی جان، آپ بس اب خیالوں میں ہی رہتی ہیں، واپس آ جائیں، مہمان آنے والے ہوں گے۔ اینڈ گڈ لک مائی سویٹ ہارٹ۔ پیار سے ان کے گلے لگتی وہ ان کو ماضی سے باہر نکال لائی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ 8 گاڑیاں آگے پیچھے خان مینشن میں داخل ہوئی تھیں کہ ایک بار عام آنکھ دیکھتی گنگ رہ جائے۔ آن بان شان اور خوب ٹھاٹ باٹ لیے وہ میر فیملی تھی۔ ان کے آنے کے بعد ابرش آنیہ کو لینے روم میں آئی۔ مما، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، آنیہ گھبرائی سی بولی۔ میری جان، گھبرانا کیوں؟ ایک نہ ایک دن تو بچیوں کو اپنے گھر رخصت ہونا ہوتا ہے۔ ابرش کا لہجہ نم پڑ گیا۔ مما، لیکن لڑکی کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ آنیہ کی بات پر ایک پل کو ابرش چپ سی ہو گئی۔ دروازے پر ہوتی دستک پر دونوں چونکی۔ بیگم صاحبہ، نیچے سب بلا رہے ہیں، بلو نے دروازے سے منہ اندر نکالتے کہا اور واپس مڑ گئی۔ ہر گھر ہی عورت کا ہوتا ہے، بس عورت پہ ہے کہ وہ کیسے اپنا بناتی ہے سب کو۔ ابرش نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے اسے ساتھ لیا اور آگے بڑھ گئی۔ جیسے ہی ابرش آنیہ کو لیے سیڑھیاں اتری، سب کی نظریں اس طرف اٹھیں۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے میر ہادی کی نظر بھی اس طرف اٹھی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی ایسی دکھی جو سیدھا دل میں اتری، ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی، پر تھا تو میر ہادی، کیسے کسی پہ اپنے جذبات آشکار ہونے دیتا۔ دونوں نے بیک وقت سبھی کو اجتماعی سلام کیا تو ایک لمحے کو سبھی نے ان دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ آ جائیں ہادی، کشف نے پیار سے بیٹے کو پکارا اور اس کا تعارف کروایا، کیونکہ سبھی پہنچ گئے تھے، ہونے والا دولہا صاحب ہی لیٹ تھے۔ میر ہادی اور آنیہ ابتسام آمنے سامنے صوفوں پر براجمان تھے۔ میر ہادی نے ایک نظر اس پری پیکر چہرے پر ڈالی اور ساتھ ہی ہٹا لی، جبکہ آنیہ کی اتھل پتھل ہوتی سانسیں اسے پلکیں اٹھانے سے بھی انکاری تھی۔ کشف ہادی کی والدہ پہلے بھی آنیہ سے مل چکی تھی، لیکن فیملی کے ساتھ آج پہلی بار یہاں آئی تھی، جبکہ دونوں کے فادر کی ایک دوسرے سے دوستی تھی۔ ابتسام ہادی سے ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے، جبکہ نظریں بار بار ابرش کے سنجیدہ چہرے پر جا کر ٹھہر جاتی۔ ابتسام نے اسے دوبارہ مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں سب،
عروج کے پکارنے پر سبھی چونکے اور کھانے کی ٹیبل کی جانب بڑھے۔ ابرش نے بہت اچھی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ میر فیملی ان کے رکھ رکھاؤ سے بہت متاثر ہوئی۔ باہمی رضامندی سے رشتہ طے ہوتے ہی دعائے خیر ہوئی اور اگلے جمعے کی تاریخ نکاح کے لیے فکس کر دی گئی، جس کا ابتسام کو بہت اچھا لگا۔ یہ بھی صحیح ہے، آہان بھی تب تک آ جائے گا۔ ابتسام کے کہنے پر ایک پل کو ابرش کی مسکراہٹ چہرے سے سمٹی تھی، جسے کنکھیوں سے ابتسام نے نوٹ کیا تھا۔ ہانی، آج تمہاری سسٹر کا رشتہ پکا ہو رہا ہے اور تم یوں نہیں آئی ہو؟ بہت بڑا دل ہے بھائی تمہارا، فضا نے ہانیہ سے کہتی ایک چیئر پہ بیٹھتے کہا۔ تو سبھی کے رشتے ہوتے ہیں، سبھی کی شادیاں ہوتی ہیں، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ چپس کا پیکٹ کھول کر کھاتے ہانیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ سبھی ہوں گے گھر سوائے تمہارے۔ یار بہن کی خوشی میں شامل ہو جاتی، اپنے جیجو سے ہی مل لیتی، فضا نے مسکراتے کہا۔ مل لوں گی وقت آنے پر، اور بہن کی خوشی میں خوش ہوں، اس کے لیے فیصلہ گھر والوں نے لینا ہے، میں نے نہیں۔ لاپرواہ انداز پر فضا توششی کر اٹھی۔ تبھی فضا کا بھائی زبیر وہاں گیا۔ کیسی ہو ہانیہ؟ فارمل انداز سے پوچھا، جبکہ ہانیہ نے بس سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ چلیں گھر؟ فضا کی جانب دیکھتا وہ مخاطب ہوا تو فضا کھڑی ہو گئی۔ اوکے ڈیئر، کل ملتے ہیں۔ فضا اس سے ملتی زبیر کے ساتھ باہر نکلی، جبکہ ہانیہ ہاتھ جھاڑتی اٹھی اور نظر بچا کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف چھلاوے کی طرح غائب ہو گئی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، اللہ نے آپ کی بھی سن لی۔ یامین نے گھر آتے ہی میر ہادی کو مبارکباد دی۔ مما، آپ نے رشتہ کرنے کا کہا تھا، یہ نکاح؟ ہادی کے ماتھے پر بل پڑے۔ بیٹا، یہ میری خواہش ہے مما، آپ کی خواہش پہ اس رشتے کے لیے تیار ہوا تھا، لیکن آپ تو بہت جلد بازی کر رہی ہیں۔ ہادی مطمئن نہ ہو سکا۔ ہادی، اب بات ہو گئی ہے، نکاح کے لیے سب راضی ہیں، تو آپ مجھے دکھی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں فون کر کے منع کر دوں گی، آپ خوش رہیں۔ شاید میں ہی جلد باز ہوں، ہمیشہ کی طرح ایموشنل بلیک میلنگ۔ یامین سر نفی میں ہلاتا روم میں چلا گیا۔ جانتا تھا اب ہادی نے ماں کو بنانا تھا اور سب کشف کی مرضی سے ہی ہونا تھا۔ ابرش کی نظر روم میں آنے پہ خاموش بیٹھی سوچ میں گم ابتسام پر جا ٹکی، لیکن پھر اسے اگنور کرتی لوشن اٹھاتی ہاتھوں اور بازو پر لگانے لگی۔ ابتسام نے پھر بھی اس پر توجہ نہ دی، اپنی ہی سوچوں میں گم تھا اور ابرش کو یہ ہضم کہاں ہونا تھا۔ زور سے لوشن اٹھا کر ٹیبل پر پٹخا تو ابتسام نے گہری نظر اس لال پیلی ہوتی دلبر پر ڈالی، لیکن اگلے ہی لمحے ہٹا لی۔ وہ جذبات کی رو میں بہنا نہیں چاہتا تھا، اور جو ابرش نے کیا اسے فراموش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے بہت غلط کیا ابر، لہجہ دکھی تھا۔ آپ کو میں اب کبھی صحیح لگوں بھی نہیں، پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے دکھی دل سے کہا۔ آپ کو آہان کا وجود کیوں چھپانا پڑا؟ وہ بھی ہمارا بیٹا ہے، اس کی طرف رخ موڑتے کہا۔ نہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں، ابرش قطعی انداز میں بولی تھی۔ آپ اتنے چھوٹے دل کی مالک تو نہ تھی، اتنا چھوٹا ظرف تو نہ تھا آپ کا۔ ابتسام کو دکھ ہوا۔ ابرش نے رخ پھیر لیا۔ شوہر بیوی کا رشتہ ایسا نہیں کہ ایک فیصلہ کرے اور دوسرے کو پتہ بھی نہ ہو۔ وہاں سے اٹھتے بولی، شوہر اور بیوی میں کچھ ہو نہ ہو، اعتبار لازمی ہوتا ہے۔ ابتسام بھی دکھ سے اٹھتا وہاں سے ٹیبل کے پاس جا کھڑا ہوا کہ ہاتھ لگنے سے پانی کا گلاس سمیع بوس ہوا اور ٹوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ بے چینی سے ابتسام کے پاس آتے اس کا ہاتھ تھاما۔ ابتسام نے ایک دکھی نظر اس پر ڈالی۔ اب بھی پیار کرتی ہو؟ سوال غیر متوقع تھا۔ ابرش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف اور صرف جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ اختلاف اپنی جگہ اور پیار اپنی جگہ۔ اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیار کرنا چھوڑ دوں۔ الٹا اسی کی جانب دیکھتے ضبط سے کہا تو ابتسام کے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ کتنے سالوں کی تشنگی تھی جو اس کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ صرف ایک وجہ تھی اور وہ وجہ آہان ابتسام تھا۔ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ یہ تو اب وقت ہی بتانے والا تھا۔ تمہیں کیا لگا تم گناہ پر گناہ کرتے جاؤ گے اور سپائی گرل تمہیں معاف کر دے گی؟ ماسک پہنے وہ سامنے والے پر وار کیے جا رہی تھی اور وہ موت کے منہ میں جا چکا تھا، لیکن سپائی گرل کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا اسے چھوڑنے کا۔ لڑکیوں کو محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کر کتنی لڑکیوں کی عزت پامال کر چکا تھا۔ آج وہ سپائی گرل کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اور اب اس کی موت یقینی تھی۔ وہ بے رحم سفاک نڈر اور موت کی سوداگر تھی۔ اس کا آخری وار موت ہی ہوتا تھا۔ اس کی گردن پر وار کرتی مروڑ کر ایک طرف کو چھوڑ دی تھی۔
وہ مر چکا تھا اور اسپائی گرل کے اندر ایک ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی، ایک سکون سا اترا تھا۔ اب اسے ہوٹل سے نکلنا تھا اور وہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ بیچ بچا کر وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن ہائے رے قسمت، ایک بار وہ شخص پھر سے اس کی راہ میں حائل ہوا، اسے گردن سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگاتے اسے لب بھیجنے پر مجبور کر گیا۔ پولیس وین وہاں پہنچ چکی تھی۔ ہوٹل میں ویٹر نے جیسے ہی ایک کھلے دروازے کے اندر پڑتے شخص کو دیکھا تو اس نے شور مچا دیا۔ پولیس کو فون کرتے ہی وہاں بھاری نفری پہنچ گئی تھی۔ گیدڑ کا شکار کرتی یہ شیرنی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے ماسک کے پیچھے چھپے چہرے کو جانچتے وہ معنی خیزی سے بولا کہ ماسک کے پیچھے وہ حسینہ بری طرح اپنے غصے پر ضبط کرتی سامنے کھڑے شخص کو ایک ہی جست میں دھکا دیتی پیچھے ہٹا چکی تھی اور خود دور ہوتی ذرا کی ذرا وہ مڑی تھی۔ شیرنی ہمیشہ شکار کرنا جانتی ہے، پھر سامنے گیدڑ ہو یا شیر، شیرنی کو فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہی وہ چھپاک سے غائب ہو گئی۔ وہ اٹھا اور کپڑے جھاڑتے نفی میں سر ہلاتا، منہ پر ڈالا کالا کپڑا صحیح کیا اور خود بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ بیٹا، اس جمعے کو نکاح ہے اور آپ کا ہونا لازمی ہے، بس اتنا سمجھ لیں، ابتسام نے فون پر آہن کو اطلاع دیتے کہا۔ آگے سے جی حضوری کے ساتھ کال بند ہو گئی۔ چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے وہ ماضی کی یادوں میں کھونے لگا۔ آپ اسے کہاں سے لے کر آئے ہیں ابتسام؟ انابی جان کی آواز پر وہ مچلا تھا۔ انابی جان، بیٹا ہے یہ میرا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ 8 سال کا وہ بچہ ابتسام کا ہاتھ تھامے سہمے انداز میں کھڑا تھا، جبکہ سامنے کھڑی ابرش کی آنکھوں میں نمی اور شکوہ وہ دیکھ چکا تھا۔ اس کی ماں بھی تو ہوگی کوئی۔ انابی جان نے سختی سے دریافت کیا۔ جی ہے، ابرش ہے۔ ابتسام کے کہنے پر ابرش نے لب بھینچے، رخ موڑا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ابتسام سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، لیکن اس نے آہان کو اپنایا بھی نہیں تھا۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، لیکن اسے ماں کا پیار نہ دے سکی۔ وہ دوری آج تک قائم تھی۔ شادی کے 5 سالوں بعد ہی ان کے بیچ آہن نامی دراڑ آ گئی تھی، جو آج تک قائم تھی۔ گولڈن ڈائمنڈ کا سیٹ اور چوڑیوں اور کنگن بنوانے کے لیے تو دے دیے تھے، لیکن کشف پھر بھی ایک چھوٹا سا گولڈ سیٹ اپنی طرف سے آنیوں کو تحفے میں دینا چاہتی تھی، اور اس وقت تو بہت اچھے سے یامین کے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر رہی تھی۔ بے دریغ شاپنگ کے بعد کشف آنیہ کو التاج ہوٹل ہی لے کے آئی تھی، جو ان کا اپنا ہوٹل تھا۔ ویٹر کھانا سرو کر کے گیا کہ اتنے میں ہادی کی کال آنے لگی۔ کھانے کے دوران آنیہ کے ڈریس پر ڈرنک گر گئی۔ اوہو، آپ کی ڈریس تو خراب ہو گئی۔ کشف کا دھیان ہٹا۔ آنٹی، میں اسے صاف کر کے آتی ہوں۔ آنیہ کی آواز موبائل سے صاف سنائی دے گئی۔ ہارٹ بیٹ پھر سے مس ہوئی۔ کشف اس بات میں سر ہلاتی واپس کال کی جانب متوجہ ہوئی۔ ڈریس صاف کرتے ہوئے نکلی تو دروازے کے باہر رکھا ایک واز گر کر ٹوٹ گیا، جبکہ ایک ویٹرس وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ! آنیہ گھبرا گئی۔ میم، یہ کیا کیا آپ نے؟ ویٹرس پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے، خود ہی گر گیا۔ اپنی صفائی میں کہنا چاہا۔ سوری میم، آپ کو اس کا نقصان بھرنا پڑے گا، ویٹرس نے منہ بنا کر کہا۔ آنیہ کچھ کہتی کہ پھر کچھ سوچتی چپ ہو گئی۔ اوکے، بتا دیجیے کتنا پے کرنا ہوگا؟ ناراضی سے کہتے وہ ویٹرس کو بہت معصوم لگی۔ آپ اس طرف آ جائیں، کیونکہ اس کی صحیح قیمت کیا ہے یہ سر ہی بتا سکتے ہیں۔ ویٹرس کہتی آگے بڑھ گئی۔ ناچار آنیہ کو پیچھے جانا پڑا۔ یہاں آپ چلی جائیں۔ ایک روم کے باہر رکتے کہتے وہ چلی گئی۔ آنیہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا سین ہے۔ دروازے کے نوب پر ہاتھ رکھا اور کلک کی آواز پر دروازہ کھلا۔ جیسے ہی وہ سامنے آئی، ہادی کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر گیا۔ اس کا دل کتنے زوروں سے دھڑکا تھا، وہ خود بھی اس احساس سے انجان تھا۔ سامنے ایک شخص کو رخ پھیرے کھڑا دیکھ آنیہ کو سمجھ نہ آیا کیا بولے۔ ایکسکیوز می، آپ کے ہوٹل کا ایک واز ٹوٹ گیا ہے مجھ سے، لیکن سب انجانے میں ہوا۔ آپ مجھے بتا دیں اس کی کیا پیمنٹ ہے، میں ادا کر دوں گی۔ ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ ہادی ماتھے پر بل ڈالے سنجیدہ انداز میں اس کی جانب مڑا، اور اسی ایک لمحے آنیہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ یوں کسی کے روم میں چلے جانا وہ اپنے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی تھی۔ فوراً سے واپس پلٹتے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا۔ اسے کھولنا چاہا، لیکن وہ لاک تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل مزید شدت سے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ بہت جلدی ہے واپس جانے کی، دھیمے لہجے میں کہتا وہ اس کی جانب بڑھا۔ خبردار، وہیں رک جاؤ، مضبوط مگر باریک آواز میں آنیہ نے اسے وارن کیا۔ روم میں نیم روشنی ہونے کی وجہ سے وہ مقابل کا چہرہ اچھے سے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی وہ ایک مرد تھا،
اور وہ ایک مرد کے ساتھ اکیلے کمرے میں تھی۔ یہی سوچ آتے اس نے جھرجھری لی اور خود کو کوسا کہ وہ آئی ہی کیوں؟ تم تو قیمت چکانے آئی تھی نا، جانتی ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ قریب آتے چند قدم کے فاصلے پر رہتے ہادی نے اسے اچھا خاصا ڈرا دیا۔ جو بھی قیمت ہے آپ کو مل جائے گی، اس دروازے کو کھولیں فوراً۔ اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے وہ سختی سے بولی، 10 لاکھ میرے بابا فوراً سے لائے تھے۔ ہادی اس کی بات کو نظر انداز کرتا اپنی ہی بول رہا تھا، اگر 1 منٹ میں آپ نے یہ دروازہ نہ کھولا تو میرے بابا آپ کو چھوڑیں گے نہیں، سنا آپ نے؟ آنیا نے غصے بھری آواز میں کہا، یہ تو یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، اتنی بیوقوف تو نہیں لگتی تھی۔ طنز سے کہتے وہ تھوڑا اور قریب ہوا، اپنی بکواس بند کریں ورنہ۔ آنیا کو گھبراہٹ کے مارے پسینے آنے لگے۔ اچھا میرے آفس میں کھڑے ہو کر مجھے ہی دھمکی؟ امیزنگ۔ ہادی نے اس کا گال چھونا چاہا اور وہ بھی بے اختیاری عمل تھا۔ آنیا نے زور سے ہاتھ جھٹکا اور ہادی کو پیچھے دھکا دیا، خود دروازے کے ساتھ جا لگی۔ ہادی ایک دم سے ہوش میں آتا اس کا یہ روپ دیکھ حیران ہوا۔ بظاہر چھوئی موئی سی نظر آنے والی اتنی پاورفل کہ ہادی کو اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیا۔ میں آخری بار وارن کر رہی ہوں، دور رہ کر بات کریں۔ اب کی بار لہجے میں نمایاں دھمکی تھی اور بنا کسی کپکپاہٹ کے اس نے ہادی کو ایک لمحے کو بہت کچھ باور کروا دیا، لیکن اس کا دھکا دینا ہادی کو برداشت نہ ہوا۔ پھر سے جارحانہ انداز میں آگے بڑھ کر اس کے بازو کو جھٹکے سے پکڑا اور یہیں وہ سنگین غلطی کر گیا۔ آنیا نے بھی بنا ایک لمحے کی دیری کیے ہادی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ جو کچھ بولنے والا تھا بلکہ اپنا نام بتانے والا تھا، ایک دم سے میسمرائز ہو گیا۔ وہ ہرنی جیسی آنکھیں اسی پہ اٹھی، اسے اپنی جگہ پر کھٹکا گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھانا ہادی کو برداشت نہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کا یہ عمل ہادی کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسا تھا۔ وہ کچھ غلط کرتا کہ بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، عورت کی عزت وہی کرتا ہے جس کی ماں عزت دار ہوتی ہے، اور اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھاتی ہے۔ سختی سے آنکھیں بھیجتے اس نے اپنے اندر کے غصے کو کنٹرول کرنا چاہا۔ آگے بڑھ کے نامحسوس انداز میں دروازے کی نوب گھمائی۔ آنیا اپنی جگہ سٹل تھی۔ 1 منٹ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں… اتنے سرد انداز میں کہے الفاظ کی آنیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ وہ پلک جھپکتے وہاں سے باہر نکلی اور اندھا دھند بھاگتے سیڑھیاں اترتے کشف کے پاس جا پہنچی۔ آنٹی پلیز چلیں یہاں سے، کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا ہوا آنیا، آپ ٹھیک ہے؟ کشف اس کا کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کا یوں آنا اور رونا انہیں تکلیف دے گیا۔ پلیز آنٹی کچھ نہ پوچھیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے اپنے آپ پر ہر ممکن طریقے سے ضبط کرنے کی کوشش کی۔ کشف نے اس کی حالت کے پیش نظر خاموش رہنا زیادہ مناسب سمجھا اور اسی لیے ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے بھی وہ خاموش رہی۔ وہ بہت بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ اس کا اچانک سے ہاتھ اٹھانا اسے محسوس ہوا تھا وہ زیادتی کر گئی ہے، لیکن سب کچھ بہت اچانک ہوا تھا اور اس شخص کی پیش قدمی نے اسے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ خانزادہ مینشن کے باہر گاڑی رکتے کشف نے آنیا کی جانب دیکھا۔ بیٹا کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، کیا ہوا؟ نہیں آنٹی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو، آنیا نے قدرے مسکرا کر کہا۔ اندر آئے نا آنٹی۔ سارا سامان ملازم کے ہاتھ اندر بھجوا کر آنیا نے کشف کی جانب دیکھتے پیار سے کہا، ارے بیٹا پھر آؤں گی، ابھی بہت دیر ہو رہی ہے اور آپ اپنا خیال رکھنا۔ پیار سے اس کے گال پر ہاتھ پھرا تو آنیا مسکرا دی۔ کشف کے جانے کے بعد وہ اندر آتی کسی کی موجودگی محسوس نہ کرتی، سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل اب بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص جو کوئی بھی تھا اس سے ایک پل کو وہ ڈر گئی تھی، اور اگر وہ ہاتھ اٹھانے کے بعد اس کے ساتھ کچھ غلط کر گزرتا تو… یہ سوچ آتے ہی پھر سے اس نے جھرجھری لی۔ یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور یہ سب کوئی بات نکل آتی تو اس کے پیرنٹس کیا سوچتے؟ وہ بہت حد تک خود کو ریلیکس کر چکی تھی، لیکن اپنا ہاتھ اٹھانا نہیں بھول پا رہی تھی۔ وہ رولنگ چیئر پر مسلسل جھول رہا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور اسے رہ رہ کر وہ تھپڑ یاد آ رہا تھا جو آنیا نے اسے… وہ اب تک اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ وہاں سے اٹھتا وہ جم روم میں چلا گیا اور باکسنگ کٹ پر اپنا غصہ اتارنے لگا۔ میں آخری بار وارن کر رہی ہوں، دور رہ کر بات کریں۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا مس آنیا ابتسام کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ گلوز اتارتے وہ پسینے میں شرابور اپنے دماغ میں بدلہ لینے کی پلاننگ کر چکا تھا۔
وہ کسی صورت بھی وہ تھپڑ بھولنے والا نہیں تھا۔ فضا، یہ کیا بےہودگی ہے، واپس کرو مجھے۔ ہانیہ نے اپنا موبائل واپس مانگا جو فضا نے اس کے ہاتھ سے اچک لیا۔ نہ میں بھی تو دیکھوں کہ کسے ہر وقت میسج کرتی رہتی ہو۔ فضا نے موبائل پر کلک کرنا چاہا کہ اس سے پہلے ہی موبائل ہانیہ نے واپس لے لیا۔ یار، فضا نے منہ بنایا، میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کبھی مت کرنا فضا، ورنہ میں دوستی بھول جاؤں گی، سرد انداز میں کہتے وہ اسے بہت کچھ باور کروا گئی۔ اب ایسا بھی کیا جو تمہیں اس قدر غصہ آ گیا؟ فضا کو اس کی بات سے زیادہ اس کا لہجہ برا لگا۔ مجھے نہیں اچھا لگتا جب کوئی میری ذاتیات میں اترتا ہے تو، نہ میں کسی کی ذاتیات تک جاؤں نہ کوئی مجھ تک آئے۔ ہر چیز ایک لمٹ تک اچھی لگتی ہے، اٹھتے ہوئے رسان سے سمجھایا، جبکہ فضا نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ چلتے ہوئے ہانیہ نے ایک طرف پیچھے مڑ کر فضا کو منہ بنا کر بیٹھے دیکھا تو واپس اس تک آئی۔ اٹھو، لائبریری چلنا ہے، کچھ ضروری بکس ایشو کروانی ہے۔ فضا کو زبردستی اٹھا کر لائبریری لے کر آئی تھی۔ بکس نکالتے ہوئے وہ چپکے سے اپنا کام بھی کر چکی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ یار، کل نکاح ہے اور آپ کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں، بالکل نارمل، اور آپ کی وجہ سے مجھے میری فرینڈز باتیں سنا رہی ہیں کہ بہن کا نکاح ہے اور میں یونی کیا کر رہی ہوں۔ ہانیہ نے آنیہ کو کسی فائل میں گھسے دیکھا تو ٹوک دیا۔ سب اتنا اچانک ہو رہا ہے ہانیہ کہ اب تو دل سے گھبراہٹ بھی ختم ہو گئی ہے، کوئی احساس ہی نہیں بچا۔ آنیہ کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ اگر آپ کا دل نہیں مان رہا تو آپ رخصتی سے انکار کر دیں۔ ہانیہ کو اس کی حالت صحیح نہیں لگی، کیونکہ پہلے رشتہ پکا کرنا تھا، پھر اچانک نکاح تک بات آن پہنچی، اور اب کشف کی خواہش تھی کہ رخصتی بھی ساتھ ہی کر دے۔ اسی لیے نکاح کے اگلے دن ہی مہندی کا فنکشن تھا اور پھر رخصتی۔ یہ آسان نہیں ہانی، مما اور ڈیڈ سب کچھ پلان کر چکے ہیں، اور پھر میں کیوں رنگ میں بھنگ ڈالوں جب اینڈ پہ مجھے ماننا ہی پڑے گا۔ آنیہ اپنی جگہ سے اٹھتی ونڈو میں جا کر کھڑی ہوئی۔ پھر بھی آپ کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے مما آپ کی بات سمجھے گی۔ ہانیہ کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ اگر آپ کہیں تو میں بات کروں؟ ہانیہ نے دماغ میں گھنٹی بجی۔ پاگل ہو ہانی، کل نکاح ہے اور نکاح کے اگلے دن مہندی اور پھر رخصتی۔ آخر میں وہ اداس سی ہو گئی۔ اور ایک دن تو سب نے ہی رخصت ہونا ہی ہوتا ہے، تمہیں بھی ہونا ہوگا۔ آنیہ نے مسکرا کر ماحول کا بوجھل پن ختم کرنا چاہا۔ میری تو اتنی جلدی نہیں ہونے والی۔ کسی مائی نے ایسا کوئی لال پیدا ہی نہیں کیا جو ہانیہ کے دل تک رسائی حاصل کر سکے۔ ہانیہ نے فخر سے کہا، اچھا جی، ویسے محبت کا جذبہ بہت منہ زور ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ اور دروازے پر ہوتی نوک پہ دونوں ہی چونک گئی۔ آہان اندر داخل ہوا۔ کیا میں آ سکتا ہوں؟ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ وہ اندر داخل ہوتے بولا۔ آہان بھائی آ جائیں، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت؟ آنیہ نے خوشی سے اس کا استقبال کیا، جبکہ ہانیہ نے منہ بناتے رخ پھیرا۔ کیسی ہے میری بہن؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہانیہ کو یکسر نظر انداز کیا۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اس بار بہت وقت لگا دیا آنے میں، ایک پیارا سا گلہ بھی کر ہی دیا۔ اب بھی شاید نہ آتا اگر میری پیاری بہن کی شادی نہ ہوتی۔ تھوڑا اداسی سے بولتا وہ آنیہ کو افسردہ کر گیا۔ خوش ہے نا آپ؟ آہان نے اس کا اداس چہرہ دیکھ فکر مندی سے پوچھا۔ جی جی، آپ ملیں سب سے؟ ہانیہ کی طرف دیکھتے بات بدلی۔ آہان نے ایک نظر اٹھا کر سامنے کھڑی اس مغرور حسینہ کو دیکھا جو ایک تباہی تھی۔ گہرا سانس خارج کرتا وہ اپنی آنیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ سب سے مل لیا ہے، آپ اپنا خیال رکھیں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے بھائی کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ سوتیلے بھائی سے پہلے ایک سگی بہن ہے، اسے پہلے یاد رکھیے گا۔ ہانیہ کے اچانک بولنے بلکہ طنزیہ جملے نے دونوں کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ ہانی، آنیہ نے سرزنش والے انداز میں ٹوکا۔ کچھ غلط کہہ دیا کیا میں نے؟ مصنوعی حیران ہونے کی ایکٹنگ کی۔ میں چلتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بلا جھجک کہہ دیجیے گا۔ ایک بار پھر سے ہانیہ کو نظر انداز کرتا وہ آنیہ سے مسکرا کر کہتا وہاں سے نکل گیا۔ کتنی غلط بات ہے ہانیہ، وہ اتنے دن کے بعد آئے اور تم نے طنز کرنے شروع کر دیے، بہت بری بات ہے۔ آنیہ نے اسے سمجھانا چاہا، اسے آنے کی ضرورت تو نہیں تھی اس گھر میں، کیا لینا دینا اس کا اس گھر سے؟ ہانیہ کو شروع سے آہن سے چڑ تھی، ابرش کی طرح۔ یہ عادت اس کی ماں سے اس کو ملی تھی۔ ابرش بنا کچھ کہے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھی، وہیں ہانیہ دھڑلے سے بنا کوئی لحاظ کیے منہ پر سب کچھ بولتی آہن کا دل دکھاتی تھی۔ وہ بھی ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا، بات کو بدل دیتا تھا۔
اپنے کمرے میں آتا وہ کچھ اداس ہو گیا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ 8 سال کی عمر سے وہ یہاں رہ رہا تھا اور بہت بار خواہش کی کہ ابرش اسے پیار کرے ماں کی طرح، لیکن یہ خواہش ادھوری ہی رہی۔ وہ سب سے زیادہ اس عورت سے پیار کرتا تھا۔ آئرہ قدرتی عمل تھا، پر اس کا یہ ادب احترام تو دکھائی دیتا، مگر محبت دل میں ہی تھی۔ اس نے اپنے ڈیڈ ابتسام خانزادہ سے 18 سال کی عمر میں سوال کیا تھا کہ اس کی ماں باپ کون ہیں۔ اس دن ابتسام نے اس سے بات کرنا بند کر دی۔ کتنے دن مناتے گزر گئے اور آج وہ 27 سال کا ہو گیا تھا۔ نہیں جانتا تھا کچھ بھی اپنے بارے میں، اور نہ کبھی دوبارہ ابتسام کے ساتھ اس ٹاپک پر بات ہوئی۔ عانیہ ابتسام خانزادہ بنت ابتسام علی خانزادہ، کیا آپ کو میر ہادی یامین ولد میر یامین سکندر سے 10 کروڑ سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پر عانیہ کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ قبول ہے۔ عانیہ کے قبول و ایجاب کے بعد مولوی صاحب میر ہادی کی جانب بڑھے۔ اس سے بھی قبول و ایجاب کروا کر دعائے خیر کی۔ میر ہادی کے چہرے کی سنجیدگی کسی سے چھپی نہ تھی۔ اس کے اندر کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ مبارک ہو۔ مولوی صاحب نے میر ہادی کو سب سے پہلے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ سب باری باری دلہا دلہن کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کل عانیہ کا نکاح ہو چکا تھا تو آج اس کی مہندی کا فنکشن تھا، جس کی ساری ارینجمنٹس آہان نے ہی کی تھی۔ سنو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ہانیہ نے رخ پیر کے کھڑے آہن سے کہا جو لائٹس لگوا رہا تھا۔ یار اسے تھوڑا ٹیڑھا کرو۔ ویسٹ پر ہاتھ رکھے وہ اوپر کھڑے شخص سے مخاطب ہوا، جس کی نظریں بار بار ہانیہ پر ٹک رہی تھیں۔ وہ تیار ہوئی، لگ بھی تو اتنی حسین رہی تھی کہ دیکھنے والا ایک بار دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا، اور یہی بات آہان کو ناگوار گزر رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں؟ مجھے بات کرنی ہے تم سے، ہانیہ نے اس کے سامنے آتے کہا۔ آہان نے ایک اچٹتی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی اور موبائل پر لگ گیا۔ تم مجھے یوں اگنور نہیں کر سکتے؟ ہانیہ جوالا مکھی بنی تو آہان نے لب بھیجتے اس کی طرف دیکھا۔ جاؤ یہاں سے۔ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا وہ بولا، نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے یہ نہیں بتا دیتے کہ فضا کہاں ہے۔ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ فضا کل سے غائب تھی اور لاسٹ ٹائم فضا کے ساتھ آہان ہی تھا۔ وہ یونی میں ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ چکی تھی۔ آہان کا یونی میں کوئی کام نہ تھا، مطلب وہ فضا سے ملنے آیا تھا اور اب وہ غائب تھی۔ ہانیہ کو شک تھا اس کے پیچھے آہان ہی ہوگا۔ آہان کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ آہان نے موبائل جیب میں رکھتے کہا۔ نہیں، مجھے فضا کا بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ لائٹس کی لڑیاں جھومر سمیت ہانیہ پر آن گری۔ وہ رخ پھیرے کھڑی تھی، جبکہ آہان کی نظر پڑ گئی۔ اس نے فوراً ہانیہ کو کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے آ ٹکرائی۔ آہان نے اسے مکمل کور کرتے اپنی آغوش میں لیا۔ لائٹس گر کر ٹوٹ چکی تھیں، ڈھیروں ڈھیر ٹکڑے اس کے ارد گرد پھیل گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ آہان کو اس کی فکر ہوئی۔ وہ اس کے سینے سے لگی حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی آہان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ جس شخص نے سب گرائی تھی اس کی تو شامت آنے والی تھی۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ اچانک سے ہانیہ کی نظر اس کے ہاتھ اور بازو پر گئی جہاں کانچ چبھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ اندر۔ آہان نے اسے پاؤں سے کانچ ہٹا کر راستہ بناتے دیا۔ لیکن تمہیں یہ چوٹ؟ وہ بے چین ہوئی تھی۔ سنائی نہیں دیتا؟ اندر جاؤ۔ اب کی بار وہ کافی اونچا بولا تھا۔ ہانیہ لب بھینچے اندر بڑھ گئی۔ اب اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ اسے آوازیں سنائی دیں۔ سر جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ وہ شخص ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ آہان کے مضبوط ہاتھوں کا ایک مکہ ہی کھا کے وہ تڑپ گیا تھا۔ تیری جرت کیسے ہوئی لاپرواہی کرنے کی؟ اگر ایک کھروچ بھی آتی نا تو جان لے لیتا میں تمہاری۔ اس کا گریبان پکڑے وہ غصے سے دھاڑا کہ خانزادہ مینشن کی در و دیوار میں اس کی آواز گونجی۔ کوئی ملازم اندر سے ابتسام اور ارحام کو بلا لایا۔ ابتسام نے ہی آہان کو قابو میں کیا اور اس شخص کو وہاں سے نکالا، ورنہ کچھ بعید نہیں تھا آہان اسے جان سے ہی مار ڈالتا۔ آہان غصے کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے اس کا یہ روپ آج پہلی بار دیکھا تھا اور بس دیکھتی رہ گئی تھی، اور غصے کی وجہ سے بھی اس کی کیئر تھی جو ہانیہ کے لیے تھی۔ کیا بات ہے ہانیہ، اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ آنیہ نے ہانیہ کو سونے کے بجائے اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھے خیالوں میں کھوئے دیکھا تو پوچھ بیٹھی، اپیا بیٹی کیا ہے؟ اچانک سے اس نے ایسا سوال کیا۔ آنیہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ آج یہ کیسا سوال پوچھ لیا؟ آنیہ مسکرائی۔ بتائے نا، لاڈ سے پوچھا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔
اور خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ پیار سے اسے کہنے لگی، پھر اپنی خوش نصیبی لوگ دوسروں کو کیوں دے دیتے ہیں؟ اس کی جانب دیکھتے دکھی انداز میں کہا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے عانیہ مسکرا دی۔ پگلی، بیٹیوں کو تو ایک دن رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ کس نے آج تک بیٹی کو گھر رکھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کی، ان کی رخصتی کی۔ ان سے زیادہ کون اپنی بیٹیوں سے محبت کر سکتا ہے؟ جانتی ہو، عانیہ کے گلے لگتے ہوئے افسردہ ہوئی، ایسے اداس کیوں ہو رہی ہو پاگل؟ میں آتی رہوں گی نا۔ عانیہ کی آنکھوں کی نمی پہ عانیہ کا دل بھی بھر آیا۔ آئی مس یو۔ اس کے ساتھ جڑ ہی گئی۔ عانیہ نے پیار سے اسے ساتھ لگایا۔ رات کو مہندی کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوا اور آج بارات جانی تھی۔ میر ہادی دلہا بنا تیار کھڑا تھا۔ یہ ضروری ہے مما؟ صحرا دیکھ میر ہادی کا منہ بنا۔ ہادی، صحرا دلہے کی شان ہوتا ہے، بنا صحرے کے دلہا دلہا تھوڑی نہ لگتا ہے۔ کشف نے بہت پیار سے صحرا میر ہادی کے سر پر سجایا، جبکہ میر ہادی بس برے منہ بناتا رہ گیا۔ کشف، باہر سے میر یامین کی اونچی پکار پر دونوں چونکے۔ لو جی، ایک تو آپ کے ابا حضور کو میرے بنا سکون نہیں آتا، آپ جلدی سے آ جاؤ نیچے، میں ان کو دیکھوں۔ کشف اپنی بلیک ساڑی کا پلو سنبھالتے بڑی شان سے باہر نکلی تھی۔ باہر تو وہ بہت خوشی سے آئی تھی، لیکن آگے میر یامین کو آگ بھگولا دیکھ ٹھٹکی، بھویں اچکاتے پوچھا، یہ گھوڑا گاڑی کہاں سے آئی؟ سام میں کھڑی بگی کی طرف غصے سے دیکھتے کشف سے پوچھا، اللہ اللہ میر یامین سکندر، اتنی پیاری بگی آپ کو گھوڑا گاڑی نظر آ رہی ہے؟ اتنی شاندار قسم کی آرڈر پر تیار کروائی ہے اور آپ نے اس کی بے عزتی کر ڈالی۔ منہ بنا کر بولتی وہ یامین کو سلگا گئی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ کر لینا چاہیے تھا، گھر میں افلاطون رکھی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی کارنامہ تو کرنا ہی تھا۔ یامین سکندر نے دل کی بھڑاس نکالنی چاہی۔ کشف شروع ہی سے چلبلی طبیعت کی مالک تھی اور اب بڑھاپے کی دہلیز پر آ کے بھی وہ نہیں بدلی تھی۔ یہ آپ نے افلاطون کسے کہا؟ حشر سامانیوں کے ساتھ کھڑی وہ اب کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے مڑنے پر اتری ہوئی تھی۔ سو باتوں کی ایک بات، ہادی گاڑی میں جائے گا بارات لے کر، نہ کہ یہ بگی۔ اس سے پہلے کہ یامین پھر سے اس کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھتا، منہ بنا کر کہتی وہ یامین کو ہی دیکھ رہی تھی، واٹ ایور، اسے میرے سامنے سے ہٹاؤ۔ ہرگز نہیں، بارات بگی پر جائے گی، میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ہاتھ اٹھا کر صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ کشف، ہر بار کسی سے اچھی نہیں ہوتی، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور تم یہ بگی؟ پھر سے بات کو اچکا۔ دونوں کی نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو چکی تھی۔ میر ہادی کب سے باہر آ چکا تھا، ماں باپ کو جھگڑتے دیکھ رہا تھا، کوئی بھی ان کے بیچ نہیں آتا تھا۔ بس کر جائیں یار آپ دونوں۔ آخرکار میر ہادی بول پڑا تو دونوں ہی چپ ہو گئے اور اس کی جانب دیکھا، جبکہ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ ہادی، اپنے بابا کو بول دو آپ بگی میں جائیں گے۔ ہادی کے پاس آتے اکڑ کے کہا۔ یامین نے لب بھینچے، مما، بابا میری بات سنیں، اگر آپ نے جھگڑا ختم نہ کیا تو بارات پھر دولہے کے بنا جائے گی۔ میر ہادی کے کہنے پر میر یامین سخت غصے سے باہر نکل گئے۔ مما آپ ہی سمجھ جائیں یار، وہ ضد ہوا۔ ہادی، مما کی خواہش ہے بیٹا، آپ کی بارات بگی پر جائے گی۔ منہ بناتے ایموشنلی کہا، ٹھیک ہے، میں آپ دونوں کو ناراض نہیں کر سکتا، یہاں سے گاڑی پہ اور شادی ہال کے پاس پہنچتے ہی پھر بگی پہ۔ ہادی نے آسان حل بتایا، ڈن، چلو چل کر میر یامین کو بتاتے ہیں۔ خوشی سے چہکتے وہ ہادی کو تھامے یامین کے پاس پہنچے، جہاں یامین تو پہلے بات کرنے سے انکار کر دیا، لیکن کشف کے سامنے کب کسی کی چلی ہے۔ آخرکار مانتے ہی بنی اور پھر دھوم دھام سے صحرا بندی کی رسم ادا کی گئی، صدقہ اور خیرات تقسیم کیا گیا، سب کی دعاؤں میں بارات روانہ ہوئی۔ پیچھے باراتی، آگے بینڈ باجا، آئے دولہے راجا، گوری کھول دروازہ۔ بارات کا بہت پرزور اور بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر میر ہادی کا بہت شاندار طریقے سے ویلکم کیا۔ سبھی ایک دوسرے سے مل رہے تھے، سبھی کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، اور ان سے نظر بچا کر ہانیہ نے بہت صفائی سے آہان کا موبائل اٹھا لیا۔ موبائل لیے وہ فوراً وہاں سے غائب ہوئی۔ ایک خاموش گوشے میں روم کے اندر آتے، روم کو لاک کرتے، اپنے چھوٹے سے بیگ سے لیپ ٹاپ نکالا۔ اسے موبائل کا پاس ورڈ ہیک کرنا تھا۔ فضا کہاں ہے؟ وہ انفارمیشن اسے صرف آہان کے موبائل سے مل سکتی تھی۔ وہ مسلسل پاس ورڈ کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر بار ناکام ہو رہی تھی۔
کہ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں لگا دیتا ہوں پاسورڈ، کہتی اس شخص کا ایک ہاتھ نے پاسورڈ ٹائپ کیا۔ یہ کہتے ہی اس شخص کے ایک ہاتھ نے پاسورڈ ٹائپ کیا۔ پاسورڈ دیکھ ہانیہ کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اپنے ہی نام کا پاسورڈ دیکھتی وہ ٹھٹکی تھی۔ یہ لو، کیا ڈھونڈنا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے موبائل فوراً اسے تھما دیا اور آگے بڑھی کہ آہان نے راستہ روک لیا۔ تم اس لڑکی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ دانت پیستا بولا۔ کیونکہ وہ دوست ہے میری، دو بدو جواب آیا۔ افسوس 19 سال کی ہو گئی ہو، لیکن عقل پھر بھی نہیں آئی۔ یہ تک نہیں پہچان سکی کہ دوست کون ہے اور دشمن کون۔ آہان، اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ وہ بپھری تھی۔ اوہ ریئلی؟ بہت شوق ہے تمہیں میرے موبائل میں گھسنے کا؟ تو یہ لو دیکھو۔ وہ اپنے موبائل کا واٹس ایپ کھولتا اس کے سامنے کر گیا، جہاں فضا کے نمبر سے ہانیہ کی پکس شیئر ہوئی تھی۔ ہانیہ اپنی اتنی ولگر پکچرز دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ہیپی؟ یہ میں نہیں، وہ زندگی میں پہلی بار ڈری تھی۔ مجھے تو تمہاری ہی لگ رہی ہیں آہان۔ وہ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتی انہیں لرزتے ہاتھوں سے ڈیلیٹ کرنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلے۔ آہان نے موبائل اس کے ہاتھ سے اچک لیا۔ یہ تصویریں یہاں سے ڈیلیٹ کر دو گی، لیکن جہاں جہاں اس لڑکی نے سینڈ کی ہیں وہاں تک کیسے پہنچ کر ڈیلیٹ کرو گی؟ اس کی بات پر ہانیہ کا پورا وجود لرزا تھا۔ وہ دبنگ اور بہادر لڑکی، کسی سے نہ ڈرنے والی، آج اپنی عزت کے لیے ڈر گئی تھی۔ سوچو، تمہارے بابا مما کو پتہ چلا تب کیا ہوگا؟ آہان تو اس کا سانس نکالنے کے در پہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہانیہ نے وہیں پہ ڈھہ گئی۔ وہ نڈر انداز میں بولتی دروازہ کھولنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا ایسا، سب کچھ ڈیلیٹ کروا چکا ہوں، اور یہ بس اسی موبائل میں تھی، اب وہ بھی ڈیلیٹ۔ آہن نے ایک ہی بار میں سب پکچرز ڈیلیٹ کر دیں۔ وہ اچانک اس کے جسم میں روح پھونک گیا۔ بے یقینی سے آہن کی جانب دیکھا۔ وہ چاہتا تو اس کی نفرت کا بدلہ اس سے لے سکتا تھا، اس کے پاس اچھا موقع تھا، لیکن وہ اس کی عزت کی حفاظت کر گیا۔ اب میرا نہیں خیال کہ تمہیں اس لڑکی کے بارے میں پوچھنا بنتا ہے۔ وہ دروازہ کھولے اسے باہر جانے کا اشارہ کر گیا تو وہ سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ پاگل لڑکی۔ وہ سر جھٹکتا خود بھی باہر نکلا۔ آنیہ کا میر ہاؤس میں بہت شاندار انداز میں ویلکم ہوا۔ کشف نے ہر رسم ادا کی تھی۔ انہیں اپنے بیٹی کی شادی کا ایک جنون تھا۔ ساس بن کر تو جیسے وہ پھر جوان ہو گئی تھی۔ میر یامین تو بس اپنی بیوی کو دیکھتے چلے جا رہے تھے، جو آج بھی کھلتا گلاب ہی لگتی تھی۔ مما پلیز اٹس انف، اب مزید کچھ نہیں۔ وہاں سے اٹھ گیا۔ لاسٹ ون ہادی، سنبھل جلدی سے لے کر آؤ، ابھی انگوٹھی ڈھونڈنے کی رسم تھی۔ مما پلیز لیو دس، وہ زچ آیا۔ نو، جلدی سے بیٹھو، دیکھتے ہیں رنگ کون ڈھونڈتا ہے۔ کشف سب سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی اور ماں کی خوشی کی خاطر وہ واپس بیٹھا اور اس رنگ کو ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ اس کے پیالے میں ڈالا۔ دونوں ہی پھولوں کی پتیوں سے بھرے پانی میں ہاتھ ڈالے رنگ ڈھونڈ رہے تھے۔ ہادی بے دلی سے ہی ہاتھ ایک جگہ رکھے ہوئے تھا کہ اچانک ہی آنیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ بے اختیار نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پر وہ گھونگھٹ میں قید تھی۔ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتا وہ اپنے پورے جسم میں کرنٹ دوڑتا محسوس کرنے لگا تھا، اور اگلے ہی پل آنیہ نے رنگ باہر نکال لی۔ سب نے ہوٹنگ کی۔ میر، آپ کا بیٹا آپ پہ ہی گیا ہے، آپ کی طرح ہار گیا وہ بھی۔ کشف نے ذرا سی گردن موڑ کر شوہر کی جانب دیکھا، جو دور ہی سب کے ساتھ بیٹھے اپنی بیوی کو چھوٹی بچی بنے دیکھ سر جھٹک گیا۔ کچھ ہی دیر میں آئس کریم کا دورہ چلا۔ میر یامین نے اپنی لاڈلی بیوی کی خواہش پہ سب کے لیے ہر طرح کی آئس کریم کا فلیور منگوایا تھا۔ آنیہ کو یہاں سب بہت اچھا لگ رہا تھا، سب سے اپنا پن مل رہا تھا۔ وہ بہت حد تک ریلیکس ہو گئی تھی۔ اسے ایک بہت ہی بڑے روم میں پہنچا دیا گیا جو میر ہادی کا تھا۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ اس نے جالی دار گھونگھٹ سے ذرا سا دیکھنے کی کوشش کی کہ اگلے ہی پل دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ آنے والا میر ہادی ہی تھا۔ شیروانی وہ باہر ہی اتار کر آیا تھا۔ کڑکتے بلیک شلوار قمیض میں اس وقت تو بلا شبہ خوبرو مرد پوری شان سے اپنی بیوی کی جانب بڑھا۔ وہ لرز رہی تھی۔ بہت آسان ہے نا کسی کو بھی تھپڑ مار دینا۔ میر ہادی کی بات پر آنیہ کا سانس تھما۔ تھپڑ کا انہیں کیسے پتا چلا؟ ایک دم گھونگھٹ ہٹاتے وہ میر ہادی کو یکٹک بے یقینی سے دیکھ کے چلی گئی۔ اس کا ہوش شبہ روپ دیکھتے ہادی کا دل مچل اٹھا۔ اس کے جذبات ایک دم اس سے قابو سے باہر ہوئے۔
وہ آج اسے اس تھپڑ کا بدلہ لینے والا تھا۔ آج کیا، وہ سوچ چکا تھا، ساری زندگی وہ اس سے اس بات کی سزا دیتا رہے گا جو اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا، لیکن اب سب کچھ بھلا چکا تھا۔ وہ اتنی معصوم اور خوبصورت تھی کہ میر ہادی کا جی چاہا اسے اپنی آغوش میں چھپا لے۔ آپ کو کیسے پتا؟ آنیا نے گھبرا کر پوچھا۔ اگلے ہی پل میر ہادی اسے جواب دینے کے بجائے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اچانک اسے خود پر گرانے سے آنیا کی سانسیں جل تھل ہوئی تھیں۔ اس کے دوپٹے سے اس کا مومی اور مخملی وجود آزاد کرتا، اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے انہیں کھولنے لگا۔ وہ گہرے سانس بھرتی، کبھی نظریں چراتی، جھکاتے ہادی کو دیکھتی، اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ہادی نے آنکھیں میچے اس کی گردن میں منہ چھپاتے اس کی خوبصورت مہک اپنے اندر اتاری اور گہرا سانس بھرا اور وہاں اپنے دہکتے لب رکھے۔ بہت کچھ کرنا چاہ رہا تھا اور بہت کچھ سوچا تھا کہ تھپڑ کا بدلہ کیسے لوں گا، لیکن سب بھلا گیا ہوں۔ وہ اپنی کہتا اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ وہ آپ تھے؟ بے یقینی کسی کیفیت میں اسے دیکھے جا رہی تھی جو اس کے خوبصورت روپ کے آگے بہک چکا تھا۔ اس کے بالوں کو کھولتا وہ آبشار کی طرح اپنے چہرے پر گرا گیا۔ آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی؟ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ بدلہ لینے کے اور بہت سے طریقے ہیں مسز۔ اسے باہوں میں بھرے اب کی بار اس کے لبوں کو فوکس کرتا اس پر جھکا کہ وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ میر ہادی کا دماغ پل میں گھوما اور اس کا چہرہ پکڑتے اپنی طرف موڑا۔ مجھے مزاحمت بالکل پسند نہیں آنیا میر، وہ گمبھیر لہجے میں کہتے، شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ جھٹ پٹائی، لیکن اگلے ہی پل وہ اسے سختی مزاحمت ترک کر گئی۔ میر ہادی کے جارحانہ انداز میں بھی کمی آئی اور وہ بہت محبت سے اس پر جھکتا اپنا حق جتا رہا تھا۔ مسز، سسکو مت، میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جو آپ کو برا لگے۔ اس کے بلاؤز کو پل میں ہٹاتا اپنی قمیص بھی اتار گیا۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے قریب مت آئیں پلیز۔ وہ کھسک کر پیچھے ہوتی اپنے آپ کو کور کر رہی تھی۔ میر اس کی شرم اور جھجک دیکھتے لائٹس کو مدھم کرتے اس پر یکدم جھکا کہ وہ ڈر کر چیخی، کیا کر رہی ہیں؟ چلائی کیوں؟ وہ خفگی سے بولا۔ آپ اچانک اپنا سارا وزن مجھ پر ڈال رہے ہیں، سانس رک گئی ہے میری۔ وہ بھی اس کے دوستانہ انداز پہ تھوڑا ریلیکس ہو کے بولی، یار اتنی نازک نہ بنے۔ میں نازک نہیں ہوں، وہ تھوڑا اترائی۔ توبہ، جھوٹی، اتنی زور کا پش کیا تھا اور اوپر سے جو تھپڑ مارا۔ ہادی اب کی بار ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے آنیا کو مطمئن کر گیا، میں سوری نہیں کہوں گی۔ وہ گہرا سانس بھرتے اس کے برہنہ کاندھے پر ہاتھ رکھے، لرز بھی رہی تھی، معافی بنتی بھی نہیں۔ ہاں مجھے غصہ تھا، لیکن پھر اس بات نے دل آسودگی سے بھر دیا کہ میری مسز اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ وہ اس کے چہرے کے نین نقش کو ہاتھ سے چوتے، ہاتھوں کو اس کی گہرائیوں تک لے آیا کہ وہ سسک اٹھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ مجھے بے باکی سے چھو رہے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کی کارروائی پر سسکی، حق ہے میرا آپ پر۔ وہ گہرا سانس بھرتا سیدھا اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں بھرتا اس کے چہرے پر جھکا۔ وہ اب کی بار اس کی باہوں میں پینک نہیں ہوئی، لیکن بکھرتی جا رہی تھی اور میر ہادی اسے سمیٹے جا رہا تھا۔ بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچانک سے ابتسام کی بات سنتے ہانیہ کو حیرت ہوئی۔ یہی میرا فیصلہ ہے ہانی، اگر تم دونوں اس مشن پر جانا چاہتے ہو تو تم دونوں کو نکاح کرنا ہوگا، ورنہ تم دونوں میں سے کسی کو بھی اس مشن پر نہیں جانے دوں گا۔ سوچ لو۔ ابتسام نے ایسی شرط رکھی کہ وہ دونوں ہی شش و پنج میں پڑ گئے۔ بابا آپ جانتے ہیں مما، ہانیہ نے کچھ کہنا چاہا۔ ہانی بیٹا، یہ ایک خطرناک مشن ہے اور اس کے لیے میں آپ کو اس طرح اکیلے نہیں بھیج سکتا۔ یہاں تو بیک آؤٹ کر جائیں یا پھر میں تیار ہوں۔ ہانیہ آہان کے کہنے سے پہلے بول اٹھی۔ وہ بولتے بولتے چپ رہ گیا۔ وہ ایک سپائی گرل تھی، جبکہ آہان ابتسام کی طرح ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ ابتسام نے آہان کی نظروں میں چھپے سوال کو بغور پڑھا اور اس بات میں سر ہلاتے اسے مطمئن کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نکاح کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ بابا، آپ جانتے ہیں اگر اس نکاح میں مما آج ہوتی تو وہ بہت خوش ہوتی۔ اچانک ہانیہ کے الفاظ پر ابتسام نے اسے ماتھے پر بل ڈالے دیکھا۔
جب آہان کے والد کا نام سنتی اور یہ دیکھتی کہ آہان آپ کا سگا بیٹا نہیں تو ایک سکون آ جاتا انہیں۔ وہ جو پچھلے اتنے عرصے سے بے سکون ہے، بابا انہیں یہ سکون دے دینا۔ ہانیہ نے باپ کا ہاتھ تھامے کہا، ہانی میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں اس مشن کے لیے ہانی کو تمہارے بھروسے بھیج رہا ہوں۔ بابا آپ بھول رہے ہیں، میری ٹریننگ آپ نے کی ہے، میں ایک اسپائی گرل ہوں۔ بابا پلیز ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ مائی پاور، اور یہ نکاح صرف آپ کی خوشی کی وجہ سے کیا، ورنہ اس نکاح کے بنا بھی اسپائی گرل کسی سے کم نہیں۔ ہانیہ نے فرضی کالر جھاڑے۔ آپ فکر نہ کریں۔ آہان اس کی بات پر سر نفی میں ہلاتا آگے بڑھ گیا اور ہانیہ باپ کے گال چومتی اپنا سامان لینے چلتی۔ پوری 8 لڑکیاں غائب تھیں یونی سے، اور دن رات کی محنت کے بعد ہی وہ اس شخص تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آہان اور ابتسام نہیں چاہتے تھے کہ ہانیہ اس کیس میں مزید انوالو ہو، لیکن اس کی ضد کے آگے دونوں کو ہار ماننی پڑی، کیونکہ وہ بھی اس کیس کے ہر قدم پہ چھپ کے اسپائی گرل بنے ساتھ ساتھ تھی۔ اور ابتسام خان کو اپنے ان دونوں بچوں پر دل سے فخر تھا۔ دونوں ہی چاہ رہے ہو، سمجھ نہیں آ رہا ابرش کو کیا جواب دوں گا۔ آج آنیہ کا ولیمہ ہے اور تم دونوں۔ ابتسام خان زادہ کین ڈو اینی تھنگ۔ آہان انہیں گلے لگاتا نکلا تو ہانیہ گاڑی میں بیٹھی ہی ویٹ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ٹیم کے 5 ممبرز اور بھی تھے۔ ابتسام نے ان سب کو دعاؤں کے حصار تلے رخصت کیا اور خود ہیڈ کوارٹر کا رخ کیا۔ وہ مسلسل ان سے رابطے میں رہنا چاہتا تھا، جبکہ پوری ٹیم تھی بیک اپ پر، لیکن ہانیہ اور آہان ان کے جگر کے گوشے اس مشن پہ ایک ساتھ گئے تھے، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف جاتے تھے۔ ولیمے کی تقریب دھوم دھام سے التاج ہوٹل میں رکھی گئی۔ آنیہ کا کھلا چہرہ دیکھ ابرش کو گو نہ گو سکون ملا۔ ماما بابا کہاں ہیں؟ نہ ہانی دکھائی دے رہی ہے، نہ ہی آہان ہے۔ آنیہ بے چین ہوئی۔ معلوم نہیں آنیہ، تینوں صبح سے غائب ہیں، ایک کا بھی فون نہیں لگ رہا۔ وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولی کہ تبھی مین انٹرنس سے ابتسام آتے دکھائی دیے۔ ابرش کو سامنے ہی بیٹی کے پاس کھڑا دیکھ وہ اسی طرف آ گئے۔ آنیہ بہت دل سے باپ سے ملی، لیکن ابرش بس ایک نگاہ ابتسام کو دیکھ پائی۔ وہ آج بھی باروب انداز میں کھڑا دل کھینچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہانی کہاں ہے؟ ابتسام کی نظروں کی تپش محسوس کرتے وہ اس کی جانب رخ کرتی تیز لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کچھ کام تھا اسے تو آنا مشکل تھا۔ وہ بات بنا گیا، سیدھی طرح جواب دیں۔ ابتسام خان زادہ میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ تھوڑا غصے ہوئی۔ مما بابا پلیز، آنیہ نے ٹوک دیا تو ابرش ابتسام کو غصے سے گھورتی اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ بابا پلیز، مام کو پیار سے ہینڈل کرنا۔ آنیہ کو فکر ہوئی، بیٹا 23 سال سے پیار سے ہی ہینڈل کر رہا ہوں، ابتسام نے زیر لب مسکراتے کہا، اور ابرش کے پیچھے اسٹیج سے نیچے اترا۔ اب اپنی محبوب بیوی کو منانا بھی تو تھا۔ وہ چوٹ لگے ایک طرف بیٹھی تھی۔ انہوں نے بادشاہ کے 3 اڈے ڈھیر کر دیے۔ اس سب میں ان کی ٹیم کے 2 جانباز شہید ہو گئے۔ آہان زخموں سے چور تھا، دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی، اور اس وقت وہ ایک دیوار کے پیچھے چھپے تھے۔ آہان اپنی گن میں گولیاں چیک کر رہا تھا کہ اسے ہانیہ کے کراہنے کی آواز سنائی تھی۔ وہ جس بہادری سے آج آہان اور اس کی ٹیم کے ساتھ شانہ بشانہ دشمنوں سے لڑی تھی، آہان بہت امپریس ہوا تھا۔ ہانی ٹھیک ہو؟ وہ ایک دم اس کے قریب ہوتا گن ایک طرف رکھتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ ہانی نے گہرا سانس بھرا اور اس کے سینے پہ سے سر رکھا۔ لڑنے مرنے والے آج ایک دوسرے کے حصار میں سکون پا رہے تھے۔ ہان، وہ دھیرے سے اس کا نام لیتی، اپنی سانسیں اس کی گردن میں چھوڑتی۔ اس کا دل دھڑکا گئی۔ میرے کاندھے پہ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی تکلیف اسے بتا رہی تھی۔ وہ اس کا محرم تھا، اور باپ نے اسے چنا تھا تو وہ کیسے اس سے دور ہو سکتی تھی؟ نفرت تو کہیں دور جا سوئی تھی، یہ کیسے چبھی؟ وہ اس کے کاندھے میں پیوست کیل دیکھتا تڑپ ہی گیا۔ اس کی شرٹ کو اس طرف سے پھاڑتا وہ کیل کھینچ کے نکال گیا۔ ہانیہ تڑپ اٹھی، اپنے بیگ سے اینٹی سیپٹک نکال کر اس کے زخم پر رکھتا اسے پرسکون کرنے لگا۔ بس اب ٹھیک ہو جائے گا، اسے حوصلہ دیا۔ وہ خود بے حوصلہ ہو رہا تھا۔ ارد گرد آگ کے شعلے تھے۔ اسے وائرلیس پہ ساتھیوں نے کامیابی کا سناتے وہاں سے نکلنے کی اطلاع دی تھی، کیونکہ یہ آخری اڈا تھا بادشاہ کا جو اب اڑانا تھا۔ اٹھو ہانیہ، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔
وہ اسے سہارا دے کر اٹھاتا اس کے بے جان وجود کو باہوں میں سمیٹ گیا۔ ہانی اپنی جیکٹ فوراً سے اسے پہنائی۔ اسے بے جان ہوتے دیکھ اس کا دل ہول اٹھا۔ میں ہمت نہیں ہارنا چاہتی، پر مجھ سے یہ درد نہیں، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ اس پل بے اختیاری آہان نے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ وہ اس کا دھیان درد سے ہٹانا چاہتا تھا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے وہ سینے سے لگاتا، اپنے چہرے سے اس کا چہرہ بہت قریب کیے اسے دیکھنے لگا۔ ساری مشکلات ختم ہو گئی ہیں، اب سکون ہی سکون ہوگا۔ وہ اسی لیے وہاں سے نکلا۔ لیکن مما ہمارا سکون غارت کر دیں گی نا؟ وہ دھیما سا زخمی انداز میں مسکرائی تو آہان بھی دھیما سا مسکرا دیا۔ کچھ دن بعد ابتسام نے آج اتنے عرصے بعد سارا راز کھول دیا۔ 8 سال کا آہان جو ابتسام کا ہاتھ تھامے خانزادہ مینشن آیا تھا، وہ کوئی اور نہیں، ابتسام کے جگری دوست حمزہ مرزا کا بیٹا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کو بادشاہ نے کار بم دھماکے میں اڑا دیا تھا۔ زخمی حالت میں انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ وہاں عنایہ آہان کی ماں تو موقع پر ہی دم توڑ گئی، جبکہ حمزہ نے ابتسام سے وعدہ لیا کہ وہ آہان کو اپنا بیٹا بنا کر رکھے گا اور تب تک اس کی پہچان واضح نہیں کرے گا جب تک بادشاہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتا، کیونکہ بادشاہ حمزہ کے ساتھ اس کی اولاد کو بھی مارنا چاہتا تھا۔ وہ حمزہ کا سوتیلا بھائی تھا اور سارا چکر جائیداد کا تھا، اسی لیے ابتسام اتنے سال تک وہ وعدہ نبھاتا رہا، اور بادشاہ کی موت کے بعد وہ آج یہ راز سب پر کھول گیا۔ اسی دوران ابتسام نے آنکھوں میں آنسو لیے ابرش کو دیکھا اور اسے اپنے حصار میں قید کیا تو وہ ابتسام کے سینے سے لگی سسک اٹھی۔ اتنا عرصہ وہ اس آگ میں جھلستی رہی کہ آہان ان کا کوئی ماضی کا حصہ ہے۔ آپ بہت برے ہیں ابتسام، مجھ سے ہر بات چھپاتے ہیں۔ سنو، میں نے ایک اور بھی بات چھپائی ہے۔ ابتسام کی بات پر وہ سر اٹھاتے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے آہان اور ہانیہ کا نکاح کر دیا۔ ابتسام نے اچانک ہی بم پھوڑا تو ابرش سمیت سب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہانیہ سر جھکائے آنیہ کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ ابتسام، ایک ہی بار میں بتا دیں کہ کیا کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ گہرا سانس بھرتی بولی۔ سوچ رہا ہوں کل ہانیہ کی رخصتی کر دیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں، جب سب کچھ خود کیا ہے یہ بھی کر دیں۔ ابرش ناراض سے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی آہان نے اس کا راستہ روکا۔ جب تک آپ نہیں چاہیں گی رخصتی نہیں ہوگی۔ وہ بہت ادب اور پیار سے کہہ رہا تھا کہ سب اس کے انداز پر مسکرا دیے۔ وہ سبھی کو پیارا تھا، پیارا تو وہ ابرش کو بھی تھا، پر آج تک اظہار نہیں کیا تھا۔ سوچ لو، ابرش نے اسے پیار سے دیکھتے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے ابتسام، اگر ان کی رخصتی آج ہی کر دیں تو؟ ابتسام اس کی بات سنتا خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ آر یو سیریس؟ ابتسام حیرت زدہ ہوا۔ یس مائی ہبی، آپ کل ان کے ولیمے کا ارینج کریں، میں چاہتی ہوں آج ہی ان کی رخصتی ہو جائے۔ وہ ابتسام کی جانب مڑی بولی تو ابتسام نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے آہان کو اشارہ کیا تو وہ پلٹ کر ہانیہ کو معنی خیزی سے دیکھنے لگا۔ مجھے وہاں سے بھاگنے کو پر تول رہی تھی۔ آہان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ سر نفی میں ہلانے لگی۔ اگلے ہی پل وہ اسے باہوں میں بھر گیا۔ سب نے خوب ہوٹنگ کی، جبکہ وہ اسی لیے سیدھا کمرے میں آتا۔ دروازہ لاک کر گیا۔ ہان، خبردار جو کبھی بھی الٹا سیدھا کیا میں جان لے لوں گی تمہاری، وہ روحان سے ہوتے بولی، جبکہ وہ اسے بستر پر گرائے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ہانیہ کے پیٹ میں بٹر فلائز نے پرواز بھری۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگتی کہ آہان نے اسے ٹانگوں سے پکڑتے واپس پیچھے کھینچا کہ وہ چیخ مارتے اسے دیکھنے لگی جو اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ روک سکتی ہو مجھے؟ انداز چیلنجنگ تھا۔ سپائی گرل کو چیلنج؟ وہ آئی برو چکاتی پوچھ رہی تھی، جبکہ آہان نے اس کے گلابی لبوں کو فوکس کیا۔ بچپن کی محبت تھی وہ۔ اس کی 8 سال کا تھا جب اس مینشن میں آیا تھا، تب ہانیہ 6 ماہ کی تھی۔ وہ اس کو چھوٹے ہوتے ہی اپنی باہوں کے لمس کی پہچان کروا چکا تھا، پر وہ ابرش کی طرح اس کو کچھ سمجھتی نہیں تھی، جبکہ آہان کے لیے بس وہی سب کچھ تھی۔ وہ شدت سے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیتا کھینچ گیا۔ کیا کر رہے ہو جنگلی؟ وہ غصہ ہوئی تو آہان اپنی شرٹ اتارتا پیچھے پھینک گیا اور اس کی شرٹ کو بھی اس کے بازو سے کھینچ کر اوپر کی طرف اتارتا۔ اس کے خوبصورت نشیب و فراز کو بلیک سٹرپ میں دیکھتا
اپنے دل کی دھڑکنوں کو بڑھتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی شہرک پہ لب رکھتا، دانتوں سے دباؤ بڑھاتا، اس کی سسکیاں بلند کر گیا۔ آہان، کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ اس کے بھاری مسلز میں اپنے ناخن چبوتے، اسے دانت پیستے بولی، اتنا حسین نظارہ دیکھنے کو ملا ہے تو کیسے ہٹوں پیچھے؟ اس کی دھڑکنوں پہ اپنی گرفت جماتا، اس کو آہیں بھرنے پر مجبور کر گیا۔ آج تو روک نہیں سکتی تم مجھے، وہ معنی خیزی سے کہتا، اس کی دھڑکنوں میں منہ چھپاتا، اسے بھی اپنے ساتھ مدہوش کرتا، پاگل کرنے لگا تھا۔ کیا کہتی ہو؟ کون سی پوزیشن سیٹ کریں؟ اوپر آنا چاہو گی یا میرے نیچے ہی رہنا چاہتی ہو؟ اسے اس موقع سے چھڑنے سے باز نہ آیا۔ میں ہمیشہ تم سے اوپر رہوں گی، سمجھے تم؟ وہ اس کی بے باکیاں سہتے بھی مقابلہ کرنے سے باز نہ آئی۔ رائٹ مائی گرل، ویسے بھی مجھے نیچے رہنا پسند ہے، مائی فیوریٹ پوزیشن۔ اسے اپنے اوپر لاتا، اس کی گہرائیوں میں خود کو کھلتا محسوس کرتے بہک گیا، اور وہ اس کے سینے پر سر پھینکتے گہرے سانس بھر گئی، جبکہ وہ اس کی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں بھرتا ہر حد سے گزرتا چلا گیا۔ ولیمے کی تقریب بہت شاندار انداز میں ہوئی۔ ابتسام نے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہر رشتہ دار، دوست، احباب سبھی کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ آنیہ اور میر ہادی کی جوڑی کو بھی سب سراہ رہے تھے، جبکہ ہانیہ اور آہان کو تو چھبی نرالی تھی۔ سنو، آج کون سی پوزیشن ٹرائی کریں؟ آہان اس کے پاس کھڑا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ کیا بات کر رہا تھا صرف ہانیہ ہی جانتی تھی۔ آہان، تھوڑی شرم کر لیں، کوئی سن لے گا۔ وہ خفا ہو، یار آنسر بھی، کچھ چھٹیاں ملی ہیں، پھر وہی مشن، وہی سب کچھ۔ میں یہ چھٹیاں پورے طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کام کرتے ہیں، آج یا تو ڈریسنگ مرر پہ کریں گے یا پھر سوئمنگ پول میں، کیا کہتی ہو؟ بات ٹب بھی آپشن میں ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم ساتھ دینا بھرپور، جیسے رات کو دیا۔ ہان، وہ بے باک گفتگو کرتا جا رہا تھا، جبکہ ہانیہ نے گھبرا کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ منظر سبھی نے دیکھا تو مسکرا دیے۔ ابرش نے سب کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی۔